السلام علیکم ناظرین، یورپ کے 27 ممالک نے اب ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے جس کے اوپر یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ پچھلی 7-8 دہائیوں سے مغربی اور یورپی ممالک کی پالیسیاں ہمیشہ سے اسرائیل کی فیور میں رہی ہیں۔ وقت کوئی بھی ہو، پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہو اور کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب ضرورت پڑی مغربی ممالک نے اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کو اور فلسطین کے اوپر ظلم کو ہمیشہ وہ برداشت کیا۔ لیکن اب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ مغرب کی انسانی حقوق اور پھر اس طرح کے ڈبل سٹینڈر انسانیت کی جو باتیں ہیں وہ اس قدر جھوٹے دعوے ثابت ہوتے ہوئے جب دکھائی دیے تو مغربی ممالک نے امریکہ کو چھوڑ کر مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کے خلاف وہ پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو۔ اور امریکہ بھی بہت جلد اسرائیل کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے۔ اس کی بڑی واضح وضاحت امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں ویٹکوف، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے دوستو۔ جس دن اسرائیل کی جانب سے قطر کے اوپر جارحیت کی گئی تھی، اس دن امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی ویٹکوف اور جیرڈ کشنر، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ دونوں ایسے فیل کر رہے تھے جیسے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ اور جب امریکہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اسرائیل نے یہ کانٹ کر دیا تھا، اور بعد میں جب امریکنز کو پتہ چلا اور اس وقت امریکہ کی قومی سلامتی کے جو بڑے جو پالیسی ساز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ بیٹھ کر صرف یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اب اسرائیل ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ایسے فیصلے کر رہا ہے جو امریکن مفادات کے خلاف بھی ہیں۔ اور اوپر سے امریکہ نے قطر کو جو گارنٹی دے رکھی تھی کہ کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ چیز بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میڈل ایسٹ کے وہ کنٹری جو اربوں ڈالرز امریکہ کو دے کر اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، قطر اس نے شدید احتجاج کیا، اور اس کے بعد چیزیں وہ بدلنا شروع ہو گئیں۔ امریکہ کی جانب سے یورپی ممالک کو اپنی الگ پالیسیاں بنانے کی اجازت دی گئی، اور وقت آنے کے اوپر امریکہ بھی اسرائیل سے اپنا ہاتھ چھین لے گا دوستو۔ لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اب خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود یورپی یونین نے سخت وہ پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر مقاصد پورے نہ ہوئے تو اسرائیل پر پابندیاں لگائیں گے، یعنی اب مغربی صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے، لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اسرائیل پر وہ دباؤ بڑھنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالس نے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک دو ٹوک بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ایک مثبت قدم ہے، لیکن اسرائیل پر پابندیاں ابھی خارج الامکان نہیں ہیں۔ یعنی واضح پیغام، جنگ بندی صرف پہلا مرحلہ ہے، اگر زمینی حقائق نہ بدلے تو یورپ اسرائیل پر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ کایا کالس نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی، فلسطینی ریونیو کی واپسی اور صحافیوں اور NGOs کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے، ورنہ صورتحال وہی واپس جا سکتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ جنگ بندی سے پہلے یورپی یونین کے بعض ارکان نے اسرائیل کے وزرائے خارجہ کو بلیک لسٹ کرنے، تجارتی تعلقات میں کمی اور مالی پابندیاں عائد کرنے کی تجاویز دے رہی تھی، لیکن امریکہ کی ثالثی سے طے پانے والے جنگ بندی کے بعد ان پابندیوں میں عارضی طور پر عمل درآمد کو روک دیا گیا تھا۔ اب جبکہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں تاخیر کی ہے اور فلسطینی علاقوں میں صورتحال اب بھی سنگین ہے، تو یورپی یونین کے صبر کا پیمانہ جواب دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بیان معمولی بیان نہیں، کیونکہ یورپی یونین طویل عرصے تک اسرائیل کی حمایت میں خاموش رہی، لیکن اب پہلی بار مغرب کے اندر سے ہی اسرائیل کو
کو انسانی حقوق کی پامالیوں پر جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف الفاظ نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ غزہ کی تباہی نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر یورپی یونین واقعہ پابندیاں عائد کرتی ہے تو اسرائیل کو نہ صرف معاشی جھٹکا لگے گا بلکہ عالمی سیاست میں تنہائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف امریکہ بھی اب اسرائیل سے سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن واشنگٹن میں بھی عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یورپ اگر عملی اقدامات اٹھاتا ہے تو امریکہ کے لیے اسرائیل کا غیر مشروع دفاع جاری رکھنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ وقت اسرائیل کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اگر اس نے واقعہ امن اور انسانی اقدار کا احترام نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب پابندیاں حقیقت بن جائیں گی۔ غزہ کے ملبے سے اب آوازیں دبنے والی نہیں، اور شاید پہلی بار دنیا کے بڑے طاقتور ممالک اسرائیل کو جواب دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا یورپی یونین واقعہ اسرائیل پر پابندیاں لگا پائے گی یا پھر یہ صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کا کھیل ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے آپ نے لازمی دینی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم دکھاتے ہیں حقیقت، اور وہ بھی بغیر کسی پردے کے۔